آج ایک ایسا عمل بتاؤں گا کہ جب آپ اسے کریں گے تو اتنے خوش ہوں گے کہ جھولی بھر بھر کر دعائیں دیں گے۔ یہ ایک ایسا نایاب اور مجرب عمل ہے کہ زندگی میں ایک بار ہر انسان کو یہ ضرور کرنا چاہیے۔ اسے حاجت کی نماز کہتے ہیں۔ یہاں نماز پڑھی جاتی ہے اور یہی اللہ تعالی حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ یہ اتنا زبردست ہے کہ بغیر شک کے پڑھیں تو رات نہیں گزرے گی، اور سر اٹھانے سے پہلے ہی مشکل ترین حاجتیں اللہ تعالیٰ اسی وقت پوری فرما دے گا۔ یہ انتہائی آزمودہ عمل ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے کوئی ایسے حالات ہیں، کوئی غم ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، کوئی ایسا کام پھنسا ہوا ہے کہ ہر طرح کوشش کر لی، ہر ممکن راستہ آزما لیا، لیکن کسی بھی طریقے سے وہ کام، وہ مشکل حل نہیں ہو رہی، تو یہ عمل کر کے دیکھیں، لیکن یقین کے ساتھ کریں، اور پھر اس کا کمال آپ خود دیکھیں گے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کا وہ مشکل ترین معاملہ اتنی آسانی سے حل ہو جائے گا کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ تو آئیے وہ عمل کیا ہے تفصیل سے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ عمل جمعرات کی رات کو کیا جاتا ہے، یعنی جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جب مغرب ہوتی ہے تو مغرب کے بعد جو رات آتی ہے اسے شب جمعہ کہتے ہیں۔ اس رات آپ نے غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، اور پاک صاف کپڑے پہننے ہیں، کوئی بھی ایسے کپڑے جو بالکل صاف ستھرے ہوں۔ اس کے بعد آپ نے 4 رکعت نفل حاجت کی نماز پڑھنی ہے۔ نیت یہ کرے، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نفل نماز حاجت کی، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، بس اتنی نیت کافی ہے۔ یاد رہے یہ چاروں رکعتیں ایک ساتھ پڑھنی ہیں، 2 کر کے الگ نہیں پڑھنی۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں ملانی، صرف لا الہ الا ہو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، جیسا کہ بتایا جا چکا۔ اب دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد وہی تسبیح یعنی لا الہ الا ہو 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اسی طرح تیسری رکعت میں بھی پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد وہی تسبیح 100 مرتبہ دہرائیں۔ چوتھی رکعت میں بھی یہی ترتیب رہے گی، سورہ فاتحہ پہلے، پھر تسبیح 100 مرتبہ۔ اس ترتیب کو بیچ میں کہیں نہیں چھوڑنا، ہر رکعت میں یہی عمل دہرانا ہے۔ اب اس تعداد کو صحیح رکھنے کے لیے تسبیح ہے یا کسی گنتی کے آلے کا استعمال کریں تاکہ 100 کی تعداد میں کوئی کمی بیشی نہ ہو۔ یہ خاص طور پر اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہاں تعداد کا بہت خیال رکھنا ہے نا، 101 ہو نہ 99، ٹھیک 100 مرتبہ ہی ہونی چاہیے۔ اس لیے تسبیح کا استعمال کریں تاکہ گنتی میں کوئی آگے پیچھے نہ ہو۔ نماز مکمل کر کے سلام پھیرنے کے بعد اب آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ آپ نے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھنی ہے 100 مرتبہ، اور اس دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی، پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ یہ آیات مبارکہ پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب آپ نے سجدے میں جانا ہے۔ سجدے میں جا کر 200 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ طریقہ یہ ہے کہ سجدے میں جانے کے بعد اسی طرح ہاتھ اٹھائے جیسے عام طور پر دعا کے لیے اٹھاتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ سجدے میں دعا مانگتے وقت ہاتھوں کو غلط انداز میں رکھ لیتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ سجدے کے اندر رہتے ہوئے ہی 200 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے۔ اگر آپ کو یہ فکر ہو کہ 200 کی گنتی میں کمی بیشی نہ ہو جائے تو اس کے لیے بھی تسبیح یا گنتی کا آلہ استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے اسے انگلی میں پکڑ کر گنتی جاری رکھے، اس طرح آپ آسانی سے صحیح تعداد پوری کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں سجدے میں یہ تعداد بالکل درست ہونی چاہیے، نہ 100 اور 200 میں کوئی کمی، نہ زیادتی، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ عمل مکمل ہونے کے بعد سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی وہ حاجت پوری فرما دیں گے۔ یہ نماز انتہائی آزمودہ ہے۔ یہ زبردست اور عجیب عمل آج آپ کو بتایا گیا ہے۔ یقین جانیں آپ اس کی طاقت کا اندازہ نہیں لگا سکتے جب تک خود یہ عمل نہ کریں۔
جب آپ یہ عمل کریں گے تبھی سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی برکتیں رکھی ہیں۔ ایک بات کا خاص خیال رکھیں، یہ عمل کبھی بھی آزمانے کی نیت سے نہ کریں، بلکہ اگر آپ واقعی ضرورت مند ہیں، مجبور ہیں، تبھی یہ عمل کریں۔ آزمانے کی نیت سے کیا گیا عمل فائدہ نہیں دیتا۔ اگر آپ نے اپنی حاجت پوری کروانی ہے تو خلوص نیت اور یقین کے ساتھ یہ عمل کریں، بغیر شک کے یہ عمل کریں، کیونکہ جو بھی اس میں شک کے ساتھ آگے بڑھے گا اسے وہ برکت نہیں ملے گی جو خلوص نیت اور یقین کامل کے ساتھ کرنے والے کو ملتی ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس عمل کو پوری سنجیدگی اور یقین کے ساتھ کریں گے۔ میں دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر اس شخص کو جو یہ عمل کرے، جو مجبور ہے، جو حاجت مند ہے، جو پریشان حال ہے، اللہ کریم اپنے خاص فضل اور رحمت سے اس کی تمام جائز حاجتیں پوری فرمائے، اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور اس کی مرادوں کو، اس کی تمناؤں کو اے اللہ جلد از جلد پورا فرما دے۔ اگر کوئی اپنی بیماری کے لیے یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے مکمل شفا عطا فرمائے۔ اگر کسی کا رزق تنگ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے۔ اگر کسی کا گھریلو معاملہ الجھا ہوا ہے، رشتوں میں دوریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ محبتیں اور برکتیں لوٹا دے۔ اگر کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آسانی کے ساتھ اس بوجھ سے نجات عطا فرمائے۔ یہ عمل آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے کسی عزیز دوست یا رشتہ دار کے لیے بھی اس کی مکمل اجازت ہے۔ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس عمل اور اس برکت کو صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ اسے آگے پہنچائیں، تاکہ ہر مجبور اور پریشان انسان تک یہ عمل پہنچ سکے۔ یہ ایک چھوٹی سی ذمہ داری ہے جو ہم سب پر عائد ہوتی ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اسے ضرور نبھائیں گے۔ اب سب سے اہم بات، نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں کہ آپ نے آج رات سے یہ عمل شروع کرنے کی نیت کر لی ہے۔ صرف دیکھ کر آگے مت بڑھے، بلکہ اپنی زبان اور اپنے قلم سے اس کا اقرار کرے، کیونکہ جب انسان زبان سے کوئی نیک عمل کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کرنے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ کمنٹ میں لکھیں یا اللہ کا کوئی بھی خوبصورت نام، اور ساتھ یہ بھی لکھیں کہ آپ کس نیت سے یہ عمل کرنے جا رہے ہیں، چاہے وہ رزق کے لیے ہو، شفا کے لیے ہو، اولاد کے لیے ہو، یا کسی اور مشکل کے حل کے لیے ہو۔ آپ کا ایک کمنٹ کسی اور مایوس انسان کے لیے امید کی کرن بن سکتا ہے، اس لیے دل کھول کر اپنی بات کمنٹس میں لکھیں۔